الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے لیا میثاق، وعدہ، مضبوط وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے۔ کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے اللہ کی ہی، مگر اللہ کی ہی، صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا، اس کا وعدہ لیا گیا۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا وعدہ لیا گیا۔ وذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والیتامی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر بنی اسرائیل پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، اس وعدے سے پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ اس وعدے کو پورا کریں۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ منہ موڑ گئے، وعدے سے پھر گئے اور منہ موڑ گئے۔ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو وعدے پر کھڑے اتر کر آئے، وعدے کو پورا کیے۔ تو ان میں سے پہلی بات کی کل تفسیر ہو گئی، لا تعبدون الا اللہ، اس کے متعلق کل بات ہو گئی کہ اللہ کی ہی عبادت کرنا، یہ کل بات آ گئی، اللہ کی ہی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کو اللہ کے اتنا مرتبہ نہیں دینا، کسی بھی، چاہے وہ زندے ہوں یا مردے ہوں، ولیاں ہوں، پیغمبر ہوں، کوئی بھی رہتے، اللہ کے اتنا مرتبہ کسی بھی نہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو یہ بات کل آ گئی۔ آج بھی دوسری بات، اسی آیت کا ایک ٹکڑا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا، تو ان کن باتوں سے وعدہ لیا؟ ان باتوں میں سے پہلی بات اللہ کی عبادت کرو، اس کا وعدہ لیا۔ اب اللہ اپنی عبادت کرو، اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کون سی بات ارشاد فرمائی؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنی عبادت کے بعد، تو ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا؟ تو ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ عام طور پر لوگ، اولاد جب ماں باپ زندے رہتے ہیں تو ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کے پاس جاتے نہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے نہیں، ان کا چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ جب مر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ قبروں کے پاس جا کر اہتمام سے جا کر ان کے لیے یہ صلاح ثواب کرتے رہتے ہیں۔ جب زندے تھے تو تب قدر نہیں تھی، اب مر گئے تو اب مردوں کے پاس جا کر ان کی قدر کرنا۔ تو زندگی مرنے کے بعد ان کا خیال رکھنا، اولاد ماں باپ زندہ ہو یا انتقال کر جائیں، دونوں حالت میں ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، ان کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کا خیال کرنے سے بھی زیادہ فضیلت زندگی میں، ان کی حیاتی میں ان کا خیال کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے دوا دارو کا، علاج کا خیال رکھنا، یہ بڑی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ تو زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنا،
اب آپ کی خدمت بہت بڑی چیز، بہت بڑی نعمت، یہ بھی خدمت بھی ماں باپ کی۔ قرآن مجید کے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ وہاں بھی اسی قسم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ارشاد فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اسی قسم کا مضمون اور اسی قسم کی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے بعد اپنے رب ہی کی عبادت کرو، اس کے بعد اللہ کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے حسن سلوک کے بارے میں، ماں باپ سے حقوق کے بارے میں، ماں باپ سے کیسا بات کرنا، اللہ تعالیٰ وہ انسانوں کے لیے تربیت اللہ کر رہا ہے کہ جب دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، دونوں بوڑھے ہو گئے یا ایک بوڑھا ہو گیا، تو کیا کرو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو۔ ماں باپ کو اف بھی بولنا بول کر قرآن بول رہا، اف کا لفظ قرآن میں ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، یہ اف کا لفظ قرآن میں ہے، اف بھی بولو نہ کو ان کو، ان کا کام ہی بوڑھے ہو گئے، دماغ ہٹ گیا ٹھکانے سے، تو پھر اب کیا کی بولتے رہتی ہیں ان کا کام کیا کی بولتے رہتی ہیں، ان کے تجربے کی باتیں، ان کے بچپن کی باتیں، ان کی جوانی کی باتیں کیا کی بولتے رہتی ہیں۔ ہمارا کام کیا، کان استعمال کر کو سنتے رہنا، کئی کو بولتے رہتے ہیں بول کر ان سے بیزار نہیں کرنا، ان کو اف بھی نہیں بولنا، ان کو ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، ان کی بات کا بیزارگی سے جواب دیو نہیں، کیا ارے بھائی کب بھی میرے گھر میں چلتی ہیں، اس کے گھر میں بھی جاؤ، بڑے کے گھر میں جاؤ، کب بھی آنکھ پر بولتی کہ تمہیں ننھے کے گھر میں جاؤ، تجھے پیدا کرے نہیں کیا ہونا، تجھے جنے نہیں کیا، بڑے کچھ کے خالی جنے سو، پھر انہوں جنتش تو بولتے تو میں تجھے نہیں جانتی با، بڑے کو جننے کا بولتے تو کیا کر سکتا تھا، سمجھ پیاری بات۔ تو اس لیے جن کے گھر میں ماں باپ رہ رہی تو انہوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت میرے گھر میں ہے، اب میرے گھر میں ماں باپ ہے تو میں جب گھر سے باہر نکلوں گا تو ماں باپ سے دعائیں لے کر نکلوں گا، میں کسی کام کو جا رہا ہوں تو ماں باپ کو سنا کر جاؤں گا، اماں میرا فلاں کام ہے، فلاں کام کو جا رہا ہوں، فلاں آدمی مجھے پیسہ دینا ہے، اماں تو دعا کرنا وہ آدمی مجھے پیسہ دینا، میری ضرورت پوری ہونا۔ اب ماں بولتی بیٹا جا بیٹا سلامتی سے جا کو آوا، اب یہ ماں کا خالی ایسا بولنا جا بیٹا اللہ کا نام لے کو جا کو آ بول کر بولنا، یہ آپ کے جا کو آنے تک کی ماں باپ کی دعا ہے، یہ پاور آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اب جب ماں باپ کی دعا لگ جاتی ہے تو پھر اگر اس کی موت نہ ہو تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اس کے ماں سے اس کے بچے کو جدا نہیں کر سکتی۔ اب ماں جو بولتی جملہ بیٹے اللہ کا نام لے کو جاوا، اللہ کا نام لے کو جا کو آوا، یہ لے کو جا کو آ بول کر بولے تو کیا مطلب، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیرے ساتھ فرشتوں کو ساتھ کر دے حفاظت کے لیے، یہ دعا ہوتی ہے۔ اب اس کے گھر میں ماں باپ کی نعمت ہے تو پھر دعا لے کر جاتا رہے گا، فتنوں سے بچتا رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آستی گستی مجھے کیا بھی نہ کو بھائی، مجھے میرے ماں باپ کو میرے حوالے کر دو بس، تمہیں دوسرے بھائیوں کو بول رہا تھا۔ ایسے بھی واقعات، ایسے بھی زندگیاں، ایسے بھی نیک لوگاں گزرے ہیں، مجھے پراپرٹی گر پٹی پاس کیسے کسی کیا نہ کو، میرے ماں باپ مجھے دے دو بس، ایسے لوگ بھی تھے۔ اور بعض لوگ صرف پراپرٹی کے واسطے ماں باپ کو لیتی، جب تک ہم ان کی خدمت کریں گے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کی پراپرٹی کا زیادہ حصہ ہمارے کچھ ملتا، ہمیں کریں بول کر، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی کتنا ملنا کی اتاش ملتا اتاش ملنا سو کرے تو تمہیں تمہاری خوشی ہے، وہ سمجھ میں آ گئی، تمہاری حق میں تمہاری زندگی میں ماں باپ کی خدمت آ گئی تو یہ بڑی بات ہے، برکت کی سعادت کی بات ہے۔ ورنہ ماں باپ کی خدمت کر کے بھی پراپرٹی لے ابھی زیادہ لے تو جب تمہیں ماں باپ کی خدمت نہیں کرے، تمہیں یہاں بے پار کرے سو، تمہیں یہاں بے پار کرے سکا، پھر ماں باپ کی خدمت دل سے نہیں کرے، پراپرٹی کے واسطے کام کرے سو مجھے لے لی، خدمت کرے مجھے لے لی، جیسا وارم کام کر کو بٹوارے لیتے نہیں، پیسہ سو گیا سو، مرنے تک کام کرے، پورا مرنے تک کام کر کو مرنے کے بعد بٹوارے لے لی۔ اب تمہیں اولاد ہونے کا حق کیا ادا کرے سرکار، کیا بھی ادا نہیں کرے، پیسوں کے واسطے کرے سو۔ آج محبت پیسوں پر 600
پیسے نہیں تو سلام بھی نہیں، کلام بھی نہیں. جب تک کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہیں، کیا حال ہے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا. یہ حال ہے آج. محبتوں کا بھی معیار پیسہ بن گیا. پیسہ محبتوں کا معیار بھی آج، رشتے داری کو نبھانے کا معیار بھی آج پیسہ بن گیا ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہے انہوں اچھی طرح سلام بیان کر لیتے. اب بھیا بھانا میں بھی دیکھ لو، جو بھائی مالدار رہتا اس کو بھیا بھانا سلام کرتے، گھر کو جاتے، کیا تو تحفے بھیجتے، شادی کو بلاتے. غریب بھائی ہے، غریب بھائی ہے تو اسے کون ہٹک کو نہیں دیکھتے، اسے پھر پٹک نہیں دیکھتے. اور اس کا دم نکلتا ہے تب بھی اسے جا کر پوچھتے نہیں. اس کے پاس پیسے ہے نہیں ہے دکھانے کے واسطے، گولیاں کو دوائیں کو پیسے ہے نہیں ہے، اس کے جینا سنسار کیسے چل رہا دیکھتے بھی نہیں. خالی مالدار بیان کیا کرتی، ایک دوسرے کو طبیعتیں پوچھ لینا، ضرورتوں میں کام آنا، وہی سمجھ لیتے. خالی مال ہے تو پھر عزت احترام، اور مال ہے تو پھر ایک دوسرے کا خیال ایسا آ گیا. جب محبتوں کا معیار مال بن جاتا ہے تو وہ محبتیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی. جب تک مال رہے گا تب تک خیر خیریت سلام کلام ہوگا. جب مال ختم تو پھر محبتیں ختم. جو محبتیں محبت کی بنیاد پر ہوں گی، انسانیت اور رشتہ داری کی بنیاد پر ہوں گی، وہ محبتیں پیسہ ہو تب بھی محبت ہوگی، پیسہ کچھ بھی نہ ہو تب بھی محبتیں ہوں گی. تو محبتیں انسانیت کو سامنے رکھ کر کرنا، رشتہ داری کو سامنے رکھ کر کرنا. پیسے کی بنیاد پر محبت نہ ہو، رشتہ داری نہ ہو. تو ایک بات تو یہ ماں باپ کا خیال کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا. اب اچھا، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے یا پھر دونوں چلے گئے تو ان کا حق ادا کرنا. ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ جن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، جن سے بات چیت کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، کیا تو بھی گھر کی باتوں کے بارے میں پوچھتے تھے، تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے جو خاص دوستاں تھے، خالہ ہے، چچا ہے، یا باپ کا کوئی خاص دوست تھا، تو ان سے تعلق میں رہنا، ان کو تحفہ بھیجتے رہنا، ان کو اپنے گھر کو بلانا. تمہیں آؤ چچا ہمارے گھر کو، تمہیں آؤ ماموں ہمارے گھر کو، تمہارے دیکھ تمہارے باپ کو دیکھ کے سر کا رہتا، تمہیں آؤ ہمارے گھر کو، تمہیں اچھے ہمارے لیے گھر کا حالات کو جانتے ہیں، گھر کے بارے میں تمہیں اچھا مشورہ دیتے ہیں، تمہیں ہمارے گھر کو آتے رہو بول کر. ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے تعلقات جن سے مضبوط تھے، اولاد ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے. یہ بھی اچھی چیز ہے، اچھی نیکی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا. اس کے بعد پھر پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ ان کے بعد بھی کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو یہ تو ماں باپ کے بارے میں تھی. اور آگے وذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. رشتہ داروں کو بھی حق رہتا ہمارے اوپر. خالی پیدا ہو گئے تو ہمیں ایک دن پیدا نہیں ہے، ہمیں پیدا ہونے کے بعد خالی ہمارے ماں باپ خوشی نہیں منے. ہمارے ماں باپ کے، ان کے دوستاں، ان کے ماموں چچا، اور ان کے رشتہ دار کون کون ہے کہ ماں کے خالہ نو، پھپھنو، چچا نو، باپ کے چچا بڑے باپ، خالہ نو، بھیا، رشتہ دار کہتے رہتے کہ پورے رشتہ داروں کا بھی ہمارے اوپر حق رہتا ہے. ہاں البتہ پراپرٹی کے حصے کے بارے میں وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. اولاد کو ان کے جن کو حق ملنا ہے، پراپرٹی وراثت جن کو ملنا ان کو ملتی. لیکن پراپرٹی کے مسائل کے بارے میں بھی قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے سورہ نساء کی 8ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہی کہ جب تم پراپرٹی تقسیم کرنے لگے ہو اس وقت تمہارے وہ رشتہ دار جن کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ہے لیکن تمہارے سگے رشتہ دار ہیں، تب تمہیں اگر تمہاری پراپرٹی کے وقت میں انہوں آگے تو کیا کرو، تمہاری پراپرٹی کے مال میں سے کچھ نہ کچھ تمہارے ایسو رشتہ دار کو بھی دے کر ان کو اچھی بات بول کر بھیج ڈالو. تمہیں ان کو خالی ہاتھ بھیجو نہ ہو رشتہ داروں کو. حالانکہ انہوں پراپرٹی کے حصے دار وارثدار نہیں، لیکن پھر بھی رشتہ داروں کی حقوق کی قرآن کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ پراپرٹی کے تقسیم کے وقت میں پراپرٹی میں حصہ نہیں سو آدمی غیر وارث بھی اگر اس وقت آ گیا تو اسے بھی کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو. یہ حق ہے پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا. تو پھر آگے والیتامى، یتیموں کا بھی حق ہوتا ہے. یتیم کسے بولتے ہیں؟ اب یہاں یتامہ آیا ہے تو یتامہ یہ یتیم کی جمع ہے. یتیم سنگل ہے، یتامہ پلورل ہے، جمع ہے.
تو یتیم کا معنی کہ یتیم کسے بولتے؟ شریعت کی روح سے یتیم کسے بولتے؟ وہ بچہ جس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ چلے جائے دنیا سے، اسے بولتے یتیم۔ بچہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اسے بولتے یتیم۔ بالغ ہونے کے بعد اگر باپ مر جائے تو اسے یتیم نہیں بولتے، یتیم نہیں بولتے اسے۔ بالغ ہونے سے پہلے بچہ، اس کا باپ اگر مر گیا تو اسے یتیم بولتے۔ تو یتیموں کی بھی کفارت کرنا چاہیے۔ اب کسی کا باپ کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہو گئے، تو کیا کرنا؟ اس کی ذمہ داری کس پر رہتی ہے؟ پورے مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری رہتی ہے۔ پورے مسلمانوں اس یتیم بچے کی کفالت کرنا، اس کے یتیم اور بیوہ اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا۔ جو آدمی یتیم اور بیواؤں کی خدمت اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، ان کے کام بنانے میں یہ آدمی نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد میں جا کر لڑنے والے کو کتنا ثواب دیں گے؟ اللہ اسے اتنا ثواب دیں گے۔ بلکہ اسی حدیث میں اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات بھر نمازیں پڑھتا رہتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے کہ یتیم اور بیوہ لوگوں کی خدمت میں، ان کے کام بنانے میں نکلنے والے کو اللہ تعالیٰ رات بھر عبادت کرنے کے برابر ثواب دیں گے۔ اور آگے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی یتیم اور بیوہ کی خدمت میں لگتا ہے، ان کی کفارت، ان کا بوجھ، ان کا کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے، جو آدمی روز روزہ رکھتا ہے، کچھ بھی کھائے پیے ہوئے روز روزہ رکھتا ہے اللہ کے نام پر، تو اسے اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو آدمی یتیم اور بیوہ کی خدمت میں اور ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ثواب دیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئے؟ جہاد میں گئے سب ثواب، روزے رکھے سب ثواب، رات بھر نماز پڑھے سب ثواب، کتنی فضیلت کی باتیں ہیں۔ تو یتیم، بیوہ، مسکین لوگوں کا خیال کرنا، ضرورت مندوں کا خیال کرنا، اور اسی طرح وقولوا للناس حسنا، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر انسان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، میٹھی زبان سے، خوش دلی سے بات چیت کرنا، اچھی بات کرنا۔ اگر ہندوستان کے 20-25 کروڑ مسلمان بھی اب تک اگر اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دکانوں کے پاس آنے والے غیر مسلموں سے میٹھی زبان کے ساتھ بات کرتے، اچھے سلیقے سے بات کرتے، اپنے آنے والے گاہکوں کے ساتھ یا اپنے پڑوسی غیر مسلموں کے ساتھ ان کا حق ادا کرتے، تو پھر آج ہندوستان کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت رکھنے والا نہ ہوتا۔ تو پھر ہمیں ان کے حقوق ادا نہیں کرنے، ہمیں ان کے ساتھ اچھی باتیں بیان نہیں کرنی، تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہر کسی سے اچھی بات کریں۔ تو آگے نماز کا حکم، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل اتنے کاموں میں سے اور بنی اسرائیل کے پورے لوگوں میں سے بہت کم لوگ ان تمام باتوں پر عمل کرے، اور اکثر لوگ ان تمام باتوں سے اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے مکر گئے، وعدے سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں آج کے سبق میں جو باتیں آئی ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یتیم مسکینوں کا حق ادا کرنا، اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھی زبان سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان تمام حقوق کو، ان تمام باتوں کو اور ان تمام کاموں کو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے کیے ہوئے اس وعدے سے، اللہ کے قرآن کی اس آیت کے حکم سے منہ پھیرنے سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ان تمام باتوں پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔